دنیا کے عظیم سائنسدان البرٹ آئنسٹائن کی زندگی کا ایک پہلو نہایت ہی افسوسناک اور دردناک ہے۔ انسان کی زندگی جتنی بھی حسین لگتی ہو، لیکن اس کی زندگی میں خوشی اور کامیابی کے ساتھ ساتھ غم اور ناکامی بھی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، پھر چاہے آپ تاریخ کے سب سے بڑے سائنسدان ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آج ہم آپ کو البرٹ آئنسٹائن کی زندگی کا وہ سچ بتائیں گے جسے جاننے کے بعد آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ شاید دنیا کا ہر کامیاب انسان خوش قسمت نہیں ہوتا۔ میں ہوں فیصل رشید، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایفا ٹی وی۔ آئنسٹائن بڑے بڑے فارمولوں کو حل کرنے والا اور دنیا کو تبدیل کر دینے کا نظریہ پیش کرنے والا کامیاب سائنسدان تھا۔ البرٹ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف ایک مسئلہ ہے جسے وہ خود بھی حل نہیں کر سکتا، اور وہ ہے اس کا بیٹا ایڈورڈ آئنسٹائن۔ البرٹ آئنسٹائن کو زندگی میں صرف شاید ایک ہی غم تھا، اور وہ اپنے چھوٹے بیٹے کا تھا۔ البرٹ آئنسٹائن 1896 میں جب سوئٹزرلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو اس کی ملاقات ایک طالبہ سے ہوئی جس کا نام ملیا میرک تھا، اور بہت جلد ان دونوں میں دوستی ہو گئی اور ان دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ ملیا آئنسٹائن سے 4 سال بڑی تھی۔ 1903 میں دونوں کی شادی ہو گئی اور ان کے 3 بچے ہوئے، جن میں 2 لڑکے اور 1 لڑکی شامل تھے۔ ان میں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام ایڈورڈ آئنسٹائن تھا۔ ایڈورڈ آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ میں 28 جولائی 1910 کو پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے 4 سال بعد ہی اس کے والدین یعنی ملیا اور البرٹ آئنسٹائن کی طلاق ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے البرٹ آئنسٹائن اپنے بچوں سے علیحدہ تو ہو گیا تھا، لیکن اس نے اپنے بچوں سے رابطہ رکھا اور یہ ان سے ملتا رہا، یہاں تک کہ اس کے بچے اس کی لیبارٹری میں کھیلا بھی کرتے تھے، اور آئنسٹائن اپنا سارا کام چھوڑ کر اپنے بچوں کے ہمراہ کھیلنا شروع کر دیتا تھا۔ لیکن اس کا چھوٹا بیٹا ایڈورڈ آئنسٹائن بچپن سے ہی کافی بیمار رہنا شروع ہو گیا تھا، یہاں تک کہ جب آئنسٹائن باقی بچوں کو باہر لے کر جاتا تو ایڈورڈ کو گھر پر ہی رہنا پڑتا تھا۔ آئنسٹائن کہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے ایڈورڈ کی حالت دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے، جس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنے کے لیے بڑے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کے بیٹے کی دماغی حالت ٹھیک نہیں تھی، جو سارا دن گھر میں پڑا رہتا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن پھر ایڈورڈ کی حالت بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ آئنسٹائن اپنے کام میں مصروف تھا اور دنیا میں اس کا نام مشہور ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری جانب اس کا بیٹا ایڈورڈ، جس کی حالت بہتر ہو گئی تھی، اسے علوم و نفسیات پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور اس نے یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا، جس کے بعد ایڈورڈ کی ملاقات ایک لڑکی سے ہوئی جس سے ایڈورڈ کو محبت ہو گئی، لیکن اس محبت کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا اور اس لڑکی نے ایڈورڈ کو چھوڑ دیا۔ اس لڑکی کے دھوکہ دینے کی وجہ سے ایڈورڈ بہت مایوس ہوا۔ ماضی میں چونکہ اس کی دماغی حالت پہلے ہی کچھ خاص اچھی نہیں تھی، اور اس واقعے کے بعد اس کی دماغی حالت دوبارہ مزید بگڑنے لگی، یہاں تک کہ 1930 میں ایڈورڈ نے خودکشی کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ قسمت سے بچ گیا۔ آئنسٹائن، جو اس وقت جرمنی میں موجود تھا اور اپنے بیٹے کے لیے سخت پریشان تھا، ایڈورڈ آہستہ آہستہ اپنے بولنے کی صلاحیت بھی کھو گیا، اور دماغی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کے بولنے کی صلاحیت بھی چلی گئی، اور ایڈورڈ کو اس کے بعد سوئٹزرلینڈ کے ایک پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا۔ دوسری طرف آئنسٹائن نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی کے مطابق اپنے بیٹے کا غم آئنسٹائن کو کھائے جا رہا تھا، اس سے ٹھیک سے کام بھی نہیں ہو رہا تھا۔ 1933 میں جرمنی میں ہٹلر نے حکومت سنبھال لی۔ آئنسٹائن اس وقت دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، لیکن اس کے ساتھ یہ ایک یہودی بھی تھا۔ ہٹلر کے دور میں یہودیوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں ہوا اور آئنسٹائن کو یورپ چھوڑ کر امریکہ میں پناہ لینی پڑی، اور اس نے امریکہ میں شہریت حاصل کر لی، لیکن اس کا بیٹا ایڈورڈ، جو پاگل خانے میں موجود تھا، آئنسٹائن کے ساتھ امریکہ نہیں جا سکا۔ امریکہ جانے سے پہلے آئنسٹائن اپنے بیٹے سے آخری بار پاگل خانے ملنے گیا، لیکن یہ اپنے بیٹے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکا۔ آئنسٹائن کو پھر بھی یقین تھا کہ یہ اپنے بیٹے کو امریکہ بلا لے گا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا اور ایڈورڈ کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ اس کی دماغی حالت کی وجہ سے اسے امریکہ بھی نہیں آنے دیا جا رہا تھا۔ آئنسٹائن امریکہ سے اپنے بیٹے کو خط بھی لکھتا رہا اور پیسے بھی بیچتا رہا، یہ اسی امید میں رہا کہ اس کا بیٹا پاگل خانے سے ٹھیک ہو کر جلد امریکہ آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وقت گزرتا گیا اور 30 سال گزر گئے۔ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کے بیٹے ایڈورڈ نے اپنی زندگی کے آخری 30 سال پاگل خانے میں ہی گزار دیے، مگر یہ ٹھیک نہیں ہو سکا۔
اور نہ ہی اس کی ملاقات اپنے باپ آئنسٹائن سے ہو سکی۔ ایڈورڈ 55 سال کی عمر میں زندگی کے آخری 30 سال پاگل خانے میں گزارنے کے بعد دم توڑ گیا۔ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جو شخص بہت کامیاب ہو وہ اندر سے اتنا ہی خوش بھی ہو، اور شاید زندگی اسی کا نام ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان اپنے ہی بیٹے کے لیے کچھ نہ کر سکا اور اسی بات کا غم اسے ساری زندگی لگا رہا۔ یقیناً آپ نے اس ویڈیو میں سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے پاک FR TV کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔